نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ نبوت جب تک اللہ چاہے گا تمہارے درمیان موجود رہے گی، پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا اور خلافت راشدہ مسلمانوں میں قائم ہو جائے گی۔ وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت راشدہ بھی اٹھا لی جائے گی اور اس کے بعد مسلمانوں پر کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلط کر دی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پانے لگے تو صحابہ کرام اجمعین نے کہا کہ یا علی، آپ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد فرما دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث کے پیش نظر کہ کہیں یہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونے کا داغ میرے دامن پر نہ لگے، آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد نہ فرمایا، لیکن دوسری جانب معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے خود اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ معاویہ بن ابی سفیان کو کچھ مشورہ دینے والے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ نامزد کر دیں تاکہ مسلمان خانہ جنگی اور عداوت میں مبتلا نہ ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دینے والے لوگ کوئی اور نہیں تھے بلکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کا نام حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ امام ترمذی اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانے کا مشورہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہو چکا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ آگے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، چنانچہ انہوں نے نیک نیتی کی بنیاد پر ہی معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کر دیں تاکہ بعد میں مسلمان خلافت کی جانشینی کے معاملے میں ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹتے پھریں۔ محترم ساتھیوں، ملوکیت ایک ایسا سرطان تھا جو اسلامی ریاست کی جڑوں میں سرایت کر گیا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان صحابہ کرام علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی آپس میں دست و گریبان نظر آنے لگے۔ جس قدر محبت، مودت اور عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ اجمعین کو تھی، وہی عقیدت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں تاریخ اسلام نے ایک اہم اور نازک موڑ لیا، لیکن امت مسلمہ نے اس نازک آزمائش کے وقت میں بھی خود کو سنبھال لیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے نہایت کارگر ثابت ہوا اور اس میں اسلامی سلطنت ایران اور کسرا، روم اور ہندوستان، یہاں تک کہ افغانستان تک پھیل چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کے درمیان منافقت بھی جنم لے رہی تھی۔ منافقت کی بنیاد چونکہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی آپس کی رنجشیں اور دشمنیاں تھیں اور انہی کی وجہ سے یہ جنم لے رہی تھی، اور پھر جب قیصر و کسریٰ اور ایران پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قہر بن کر ٹوٹے تو ایرانی مسلمان بھی بظاہر تو کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ چکے تھے، لیکن ان کے باطن مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہیں سے منافقت نے جنم لیا جو کہ نسل در نسل چلتی ہوئی منتقل ہوتی ہوئی اسلامی تاریخ کو ایک نہایت اہم مقام تک لے آیا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ خلافت الملوکیت کی اس اندیکھی جنگ کا نتیجہ سانحہ کربلا کی صورت میں برآمد ہوا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ عرش عظیم سے ایک ترازو برآمد ہوا جس کے ایک پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا پلڑا وزنی نکلا۔ اس کے بعد اس پلڑے میں ایک طرف ابو بکر صدیق اور دوسری جانب عمر فاروق کو رکھا گیا تو ابو بکر صدیق والا پلڑا بھاری تھا۔ پھر اس کے بعد اس ترازو کو واپس عرش پر اٹھا لیا گیا۔ یہ خواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونے کا منظرنامہ ہے۔ میرے بعد خلافت راشدہ قائم رہے گی اور اس خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے منبر پر بنی امیہ کے بندروں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں تو یہاں تک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنا کیا تھا؟ اس سے مراد علامہ مودودی اور ابن ضیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونا ہی ہے، یعنی جب باپ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دے تو یہ ملوکیت کہلاتا ہے۔ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا صحابہ کرام علیہ اجمعین کی موجودگی میں کیسے ممکن ہوا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے جب مروان بن حکم کو مدینہ منورہ بھیجا کہ جا کر یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت کرواؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے مروان بدبخت انسان، تم خلافت کو ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، واللہ یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ کا شعار ہے کہ ایک بادشاہ اپنی زندگی میں ہی دوسرے کو بادشاہ نامزد کر دے۔ یہ سن کر مروان بن حکم خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی اس بات سے اور حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا طے ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا آغاز میری طرف سے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں خود امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ اسلام نامزد نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ میں تمہیں نہ تو منع کرتا ہوں اور نہ تمہیں امام حسن کو خلیفہ منتخب کرنے کا حکم دیتا ہوں، لیکن اگر سب مسلمان متفق ہو جائے تو پھر تم جس کو چاہے مرضی اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ لیکن خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں ہی لکھا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو دولت، لالچ، ڈر اور خوف کی بنا پر خلیفہ نامزد کروا کے مسلم تاریخ میں ایک اہم موڑ موڑا، جس کو آج تک اسلامی تاریخ برے الفاظ میں